یہ دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے اتنے ہی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ بظاہر یہ دنیا جو بہت خوبصورت اور حسین نظر آتی ہے، اس میں پہاڑ، باغات، جنت نظیر وادیاں ہیں، لیکن اس ظاہری حسن اور اس ظاہری امن کے پیچھے ایک خوفناک اندھیرا چھپا ہوا ہے۔ آج انسان ترقی کرتے کرتے وہ سامان تیار کر چکا ہے جو خود انسانوں کی ہلاکت اور تنزلی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کے مہلک ہتھیار تیار ہو چکے ہیں اور جس طرح جگہ جگہ عالمی سطح پر ہمیں نظر آتا ہے کہ تنازعات کھڑے ہو چکے ہیں، دنیا ہر اعتبار سے خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ آج سے پہلے دنیا کبھی اتنی غیر محفوظ نہیں تھی جتنی آج نظر آتی ہے۔ آپ بظاہر دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کتنے تنازعات ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں یوکرائن اور رشیا، پچھلے یہ 2 سالوں سے یہ معاملہ بڑا سرگرم نظر آتا ہے۔ یہ تنازع بظاہر 2 ریاستوں کے درمیان ہے، لیکن یہ حقیقت میں 2 ریاستوں کے درمیان نہیں، بلکہ دنیا اس میں ہمیں ملوث نظر آتی ہے۔ جب بھی رشیا یوکرائن پر اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نیٹو فورسز یوکرائن کے ساتھ ہمیں کھڑی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف رشیا کی حمایت میں خطے کی سلامتی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوریا، چائنا، ایران، رشیا، بلکہ کوریا، چائنا، ایران یہ رشیا کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح چائنا اور تائیوان کا تنازع ہے۔ تائیوان، چائنا اس کو اپنا حصہ مانتا ہے، لیکن جب حاصل کرنا چاہتا ہے تو سپر پاور تائیوان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تنازعات ہیں۔ پاکستان اور بھارت جب سے معرض وجود میں آئے ہیں تنازعات ہیں، اور دونوں ایٹمی طاقتیں، اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ 2 ریاستوں کا معاملہ ہے، لیکن جب بھی جنگی حالات، جنگی خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دنیا میں پاکستان اور بھارت کی حمایت میں 2 بلاکس نظر آئیں گے۔ کچھ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، کچھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں تاریخ اسٹڈی کرتا ہوں، تو اس کی روشنی میں برملا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان حق پر ہے، اور نہ جانے بھارت کس کس طریقے سے پاکستان کو دھمکاتا نظر آتا ہے۔ ابھی پچھلے مہینوں، خاص طور پر مئی میں جب جنگ ہوئی ہے تو اس نے منہ کی کھائی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی 2 ریاستیں آپس میں ٹکراتی ہیں، پیچھے مختلف طاقتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کچھ طاقتیں ایک ملک کے ساتھ ہوں گی، کچھ طاقتیں دوسرے ملک کے ساتھ ہوں گی۔ اسی طرح ایک معاملہ جو 70-80 سالوں سے ہے، اسرائیل اور فلسطین کے مابین ایک بہت بڑا تنازع ہے۔ بظاہر 2 ریاستوں کا معاملہ ہے، لیکن اگر ہم گریٹر اسرائیل کے تنازع میں سے دیکھیں، تصور میں دیکھیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف
فلسطین کی سرزمین کا نہیں ہے، بلکہ یہ مشن ارض موعود یعنی پرومسڈ لینڈ سے جڑتا ہے، اور ان کی کتاب تورات میں اس کے متعلق موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ خدا ہمیں ایسا خطہ عطا کرے گا جو دودھ اور نہر شہد کی جو نہریں اس میں جاری ہوگی۔ تورات میں اس سرزمین کی نشاندہی کی گئی ہے، دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک، یعنی مصر سے شام تک۔ لیکن موجودہ جو جدت پسند زائونسٹ ہیں، یاد رکھیں کہ ان میں بھی اہل یہود میں بھی ایک ہے آرتھوڈوکس۔ یہ میری خود ان سے ملاقات کئی مرتبہ ہوئی کسی ملک میں، ظاہر ہے کہ وہاں یہ رہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے خلاف ان کے وہ جذبات نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ایسے ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے کزن ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، پھر یہیں سے یہ چلے، تو وہ اس طرح ہنستے ہوئے کہتے ہیں اور وہ بربرا کہتے ہیں، اور باقاعدہ اس پر وہ مظاہرے بھی کرتے ہیں، اور وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور اس وقت فلسطین میں جو ہو رہا تھا اس پر بھی وہ سخت خلاف نظر آتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ کافر ہوتا مسلمان کا دشمن ہے، لیکن اس میں جو زائونسٹ ہیں وہ بہت مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور یہ گریٹر اسرائیل یہ انہی کا منصوبہ ہے۔ اب جو موجودہ جدت پسند زائونسٹ ہیں، مسلمانوں کے بڑے خلاف ہیں، ان کے نزدیک لبنان، اردن اور موجودہ فلسطین یہ سارا کا سارا گریٹر اسرائیل میں شامل ہے۔ جسے حال ہی میں نتن یاہو نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ فلسطینیوں کی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ کہتا ہے کہ میں ایک اسپریچول اور ہسٹوریکل مشن پر ہوں، اور میں اس بات پر مامور ہوں کہ میں فلسطین کو یہودیوں کو واپس کروں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، الامام الحفیظ اس کے نزدیک۔ آج آپ دیکھیں جب اس کا یہ بیان سامنے آتا ہے، یہ بیانات سامنے آتے ہیں، تو خلیجی ممالک جمع ہو جاتے ہیں، جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں وہ سب کی سب جمع ہو جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یکجا ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہو کچھ بھی نہیں، OIC ان کی بنی ہوئی ہے، جس کو عذرائے مذاق کہا جاتا ہے، OIC۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، وہ بنی اسلام کے لیے ہے، لیکن کیا ہے کہ جب بھی ایسے کوئی مراحل آتے ہیں، ایسا کوئی موقع آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں IC، ہم دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے یہ امناً اور قانوناً مشکل ترین کام ہے، اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ گریٹر اسرائیل یہ زائونسٹ جو یہودیوں کا فرقہ ہے، ان کا یہ خواب ہے، ان کی دلینہ خواہش ہے، ان کی دلینہ خواہش ہے۔ اسی لیے فلسطینیوں پر بے انتہا ظلم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 2-3 سال سے فلسطین میں کچھ نہیں چھوڑا، مطلب اگر آپ دیکھیں تو وہاں کھانے پینے کے لیے غذائیں موجود نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گلوبل سمود فلوٹیلا، جس میں غیر مذکور بھی شامل تھے، وہ انسانی ہمدردی کے تحت وہاں گئے تو انہیں بھی گھیرے میں لے لیا گیا، انہیں بھی قید کر لیا گیا، یعنی اتنا ظلم کہ وہاں پر غذائیں پہنچنا محال ہے، وہاں پر ضروریات زندگی کا سامان پہنچنا محال ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپس میں معاہدہ ہوا،
اب معاہدہ کیا ہے مجھے اس کی ڈیٹیل کا علم نہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ اس کی ڈیٹیل میں کہیں سے حاصل کروں، لیکن ابہامات پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں افواج پاکستان کا بھی بڑا کردار ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس وقت بظاہر فلسطین میں امن قائم ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امن کو پائیداری عطا فرمائے اور اسرائیل پھر کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ اس کا وتیرہ ہے کہ وہ معاہدہ کرتا ہے پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان نے بھی جو کوششیں کی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر یہ دو ریاستوں کی جنگ ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا اس میں شامل ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں شامل ہوتی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ اتنے خطرناک جو بومز ہیں، میزائلز ہیں، وہ تیار ہو چکے ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، میں حیران رہ گیا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، میزائل ٹیکنالوجیز، اچھا اسی طریقے سے بیلسٹک میزائل ہے، کروز میزائل ہے، غوری میزائل ہے، جو ٹارگیٹڈ ہدف لیتے ہیں۔ اس سے اوپر آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپر سونک اور ہائپر سونک میزائلز آئے۔ اب بعض میزائل اس میں ایسے ہیں